پارہ نمبر 23 کا چوتھا ربع سورہ صاد کی آیت نمبر 55 سے 88 تک ہے اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 1 سے 31 تک ہے۔ گزشتہ آیات میں انبیاء کرام کا ذکر تھا اور ان پر ایمان لانے والے اہل ایمان کا ذکر تھا کہ آخرت میں ان کا کتنا خوبصورت انجام ہوگا، ان کا بہترین ٹھکانہ ہوگا، جنت میں بے شمار نعمتیں ہوں گی، وہاں وہ مزے کر رہے ہوں گے۔ ان متقین کے انجام کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے جو نافرمان لوگ تھے، جو شرک کرتے تھے، جو باغی تھے، جو سرکش تھے، ان کا کیا انجام ہوگا۔ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِینَ لَشَرَّ مَآب جہنم یصلونھا فبئس المہاد، اور سرکشوں کے لیے جو باغی تھے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیامگاہ ہے یہ ہے ان کے لیے، بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ، لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروکاروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یعنی جن کو دنیا میں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا تھا، جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جن کی اطاعت کرتے تھے اور ہر کام وہی کرتے تھے جو ان کو خوش کرتا تھا، ان کو دیکھ کر کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں، کوئی کشادگی ان کے لیے نہیں، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خوش آمدید تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار، یعنی تم نے ہی تو ہمیں گمراہ کیا تھا، اپنے پیچھے لگا لیا تھا، ہمیں ایک اللہ کی طرف تم نے جانے ہی نہ دیا، ہمیں توحید کی طرف آنے ہی نہ دیا۔ یعنی دنیا میں یہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر بہت خوش ہوتے تھے، ان کی صحبت میں انہیں سکون ملتا تھا، لیکن آج ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کوئی خوش آمدید نہیں۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، یعنی ہمیں گمراہ کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے، یعنی ہم ان کی پیروی کرتے تھے، انہوں نے ہمیں اپنے پیچھے لگایا تھا، ہمارا بھی جو عذاب ہے انہیں کو دے دے، کیونکہ یہ نہ ہوتے تو ہم توحید پر ہوتے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، یعنی حقیر سمجھتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہو گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ہو گئی، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ہو گئے، کہیں گے وہ نظر نہیں آ رہے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں، یعنی جہنم میں نظر نہیں آ رہے ہمیں، یا واقعی وہ جہنم میں نہیں ہیں اور ہم ایسی دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جو جھگڑے ہوں گے ان کا پہلے ہی ذکر فرما رہے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اے نبی ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، ایک ہے، سب پر غالب ہے، آسمان اور زمین کا مالک ہے اور ان ساری چیزوں کا مالک ہے جو ان کے درمیان، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو، یعنی یہ بڑی خبر کیا تھی مشرکین مکہ کے لیے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر بس صرف ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ ما کان لی من علم، کہا جا رہا ہے ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب مالائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، یعنی فرشتوں کی بھی آرا ہوتی ہے، بعض دفعہ ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبر دینے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالقم بشرم من طین، میں مٹی سے ایک بشر، ایک انسان بنانے والا ہوں، پھر جب
میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح جو ہے وہ پھونک دوں۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا۔ استکبر وکان من الکافرین، یعنی اس نے تکبر اور گمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز، یعنی تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی، یعنی کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ آدم کو تو نے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو بڑا بن رہا ہے، یعنی تکبر کر رہا ہے، یا تو ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے، یعنی یہ تو حقیر مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے اب تو دور کر دیا گیا ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا، یعنی قیامت تک میری لعنت ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے، یعنی مہلت دے دی گئی جس کا وقت مجھے معلوم ہے، کیونکہ اللہ کے سوا تو کسی کو قیامت کا دن نہیں معلوم نا۔ یہ انسان کی آزمائش کے لیے تھا، یعنی اس دنیا میں پیغمبر آئیں گے، آسمانی کتابیں آئیں گی، انسان کی ہدایت کا انتظام کیا جائے گا، لیکن شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالے گا، وہ ایمان لانے سے روکے گا۔ کوئی ایمان لے آیا ہے تو اسے مرتد کرنے میں لگا رہے گا، انسان سے گناہ کروائے گا، اور چھوٹی سی بھی کوئی وہ نیکی کرے گا تو اسے بہت بڑی کر کے دکھا دے گا، اور بہت بڑا کوئی گناہ کرے گا تو شیطان کہے گا نہیں معمولی سی تو ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، درگزر فرما دے گا۔ اس طرح وہ بالآخر انسان کو اپنے ساتھ جہنم میں آگ میں لے کر گرے گا۔ یہ تھا اس کا اللہ سے عہد۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز، یعنی سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے، یعنی جو اخلاص سے ایمان لائیں گے اور اللہ کی بندگی کریں گے، اطاعت میں لگے رہیں گے، ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، ہاں جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے تو ٹھیک ہے، میں تجھے اور ان کو سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأہ بعد حین، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا، یعنی جو تم میں سے زندہ رہیں گے وہ کچھ عرصے بعد ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پوری ہو گئی ہے، اور جو مر جائیں گے ان کی، یعنی وہ جب مریں گے تو ان کو موت کے دروازے سے گزرتے ہی پتہ چل جائے گا، یعنی جب مریں گے تو ظاہر ہے شیطان انہیں درے ماریں گے اور اس وقت ہی حقیقت سمجھ آ جائے گی، فرشتے جب ان کی جان نکال رہے ہوں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ حقیقت وہی کچھ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، دونوں صورتوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب ہم سورۃ الزمر کا آغاز کر رہے ہیں۔ مکی سورت ہے، 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ سورہ صاد کے آخری رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر تھا،
اب سورۃ الزمر میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا والے کتنی جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اولاد آدم کئی قسم کی ہوتی ہے، صفات کے لحاظ سے، تخلیق کے لحاظ سے، تقلید کے لحاظ سے۔ آباء و اجداد کی پیروی اگر وہ حق پر نہ ہو تو بت پرستی کی طرح ہے، کیونکہ ان کی پیروی بت پرستی کی طرف لے جاتی ہے نا، اس لیے اسی طرح ہر چیز کو اس کے مقام سے بڑھانا کفر کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا۔ صرف قرآن پر ایمان انسان کو خالص اللہ والا بناتا ہے۔ اللہ والا بننے کے لیے شکر گزاری بہت ضروری ہے، کیونکہ ناشکرے جو ہوتے ہیں وہ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کا مضمون توحید، عبادت، اطاعت اور اخلاص ہے۔ ہجرت حبشہ سے پہلے مشرکین مکہ کے ظلم و تشدد سے بھرپور فضا میں یہ نازل ہوئی، جب بہت زیادہ ظلم و تشدد ہو رہا تھا۔ تو زبر کے معنی ہے آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، معبود بنا رکھے ہیں، وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں، یعنی اللہ سے ہماری یہ سفارش کریں، قیامت کے دن ہمارے وسیلے بنیں، اللہ سے قریب کریں۔ کہا جا رہا ہے اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو، حق کا انکار کرنے والا ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی جو مخلوق ہے اسی میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہونا تو سرے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن صرف یہ چیز ہے کہ اللہ کسی بندے کو برگزیدہ کر لے، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر ہے وہ مخلوق ہی میں سے ہوگا، کیونکہ اللہ کے سوا دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ تو ظاہر ہے مخلوق خواہ کتنی ہی برگزیدہ ہو جائے وہ اولاد کی حیثیت تو اختیار نہیں کر سکتی نا۔ سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب، یعنی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یعنی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، یعنی سب جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 باریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کے لیے ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ کو فرق نہیں پڑتا
اگر تم کفر کرو گے تمہیں ہی فرق پڑتا ہے کہ کل جہنم میں جاؤ گے، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، یعنی شکر گزاری میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ دنیا میں بھی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، ان کی حفاظت ہوتی ہے، آخرت میں بھی اجر عظیم ملتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا، انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے، یعنی پھر شرک کرتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے، یعنی تو ناشکرا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، یعنی قیام کرتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے، یعنی شکر گزار ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں، یعنی برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، اے نبی ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس ہے میرے بندو میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی کی، یعنی سرکش قوت کی اطاعت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، یعنی بچتے رہے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں۔ اے نبی اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو۔ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہیں ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، یعنی کہ بالا خانے ہیں جنت میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو اس چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جس کی مختلف قسمیں ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھوس بنا دیتا ہے، یعنی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، یعنی اللہ نے اس کو بصیرت عطا کر دی ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو، یعنی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو؟
تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بارہا مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے ہو۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلائے جا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اب اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ وہ ہوش میں آئے۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ اب توحید عملی کی مثال دی جا رہی ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت پہ بہت سے بد اخلاق جھگڑالو آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخر قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ یہاں مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے بہت سارے معبود ہیں، تم ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے ہو۔ ایک اللہ کو ناراض کر کے ان کو خوش کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں جس غلام کے بہت سارے آقا ہوں، وہ بھی مشقت میں پڑا رہتا ہے، کوئی بھی اس سے خوش نہیں رہتا، اور اگر کسی غلام کا صرف ایک ہی آقا ہو تو اسے بہت آسانی ہوتی ہے اسے خوش کرنے کے لیے۔ وہ اس کی ساری جو بھی اس کے کام ہوتے ہیں وہ بآسانی کر لیتا ہے۔ پارہ نمبر 23 کا چوتھا ربع سورہ صاد کی آیت نمبر 55 سے 88 تک ہے، اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 31 تک ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہم نے ان آیات سے اپنے عمل کے لیے کیا نئی بات جو ہے وہ ہم نے سیکھی۔ آیت نمبر 71 سے لے کر 78 تک ہمیں ہر طرح کے فخر و تکبر اور بڑائی سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل فخر و تکبر کرنا نہیں پسند، اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں فرماتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 79 سے لے کر 85 تک ہمیں شیطان کے بہکاووں اور اس کے وسوسوں کو پہچاننا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ہمیں ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جائے، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہمیں اپنے ساتھ لے کر گرے۔ لہٰذا ہمیں بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ قرآن کو سیکھنا ہے، اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہے، اور ہر حکم پر اللہ کے اور ہر سنت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے عمل کرنا ہے۔ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو، تاکہ شیطان کا ہم پر زور نہ چلے۔ پھر جو مختلف اوقات کی دعائیں ہوتی ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے، 5 نمازوں کے بعد اذکار پڑھنے ہیں، تلاوت قرآن کرنی ہے، اور دعائیں، تعوذ، تسمیہ، آیت الکرسی، ان سب کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے۔ آیت نمبر 86 سے لے کر 88 تک ہمیں دعوت دین کا اجر، جو بھی دین کی سربلندی کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اس کا اجر صرف اور صرف اللہ سے چاہنا چاہیے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک کفار مکہ
رسالت کا، توحید کا اور قرآن کا انکار کرتے تھے۔ وہ شرک کے حق میں یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ ہمارے معبود ہماری سفارش کریں گے، وہ ہمارے وسیلے ہیں۔ ان اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے شرک سے بچا کر رکھیں اور یاد رکھیں کہ ایک خالق ہے، باقی سب جو ہے وہ مخلوق ہے۔ آیت نمبر 4 سے 7 تک مشرکین کو اللہ کی نعمتیں بتائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کرو، نعمتوں کا صحیح استعمال کرو اور شرک نہ کرو۔ اللہ نے رزق دیا ہے، قبروں پر یا زندہ پیروں کے پاس جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہو، یہ اللہ کی ناشکری ہے نا، یہ نہ کرو۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم نے اللہ کی ناشکری کسی صورت نہیں کرنی، ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 ہمیں اپنے عقائد، ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ آخرت کے برے انجام سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 10 اگر کسی جگہ نیک اعمال کرنے مشکل ہو جائیں تو ہمیں ہجرت کر لینی چاہیے۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے، شعوری ایمان لا کر اسلام کے راستے پر چلنا چاہیے، اسلام کی راہ اختیار کرنی چاہیے، قرآن کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں اور انسان قیامت کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک ہمیں قرآن میں دی گئی مثالوں اور جو بھی واقعات ہیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہر طرح کے شرک سے بچنا چاہیے تاکہ ہم قیامت کے دن کے برے انجام سے خود کو بچا سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔